فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح اعلان تھا کہ پاکستان کو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے گا، اور پاکستان یعنی اس بیان کے بعد اگر آپ باقی حالات دیکھیں تو اب پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ بنتا ہوا واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ظاہر ہے کہ ابھی حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا کا معاملہ ہو، یا یہ کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، جو سینئر لیڈرز کو 9 مئی کے مقدمے میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں اور باقی جو آپ کہیے ضدی لیڈرانز ہیں ان کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ پہلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ اب بنے گا تو اس کے مظاہر سامنے آنے تھے جو اب آ رہے ہیں۔ اب باقی یہ ہے کہ 9 مئی کا جو مقدمے میں سزاؤں کا ہونا، یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ یعنی اس وقت پاکستان ایک پوری دنیا جس غیر یقینی کا شکار ہے، امریکہ اور چین کی جو آپ کہیے کانفلکٹ ہے، اس کے اندر یورپ جیسے بڑے ممالک، یورپ کے اندر جو بڑے ممالک ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، وہ پریشان ہوئے ہیں کہ اس نئی دنیا میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کریں۔ تو دنیا میں پاور سٹرکچر جو گلوبل آرڈر ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اسٹیبلش ہوا تھا، وہ آؤٹ آف لائن ہو گیا ہے، وہ آؤٹ آف ردم ہو گیا ہوا ہے۔ تو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ہر ریجن میں ملکوں کی، تو بڑے بڑے ملک پریشان ہیں اس وقت کہ وہ اس نئی بنتی ہوئی دنیا میں اپنی سٹیبلٹی کے لیے کون سا راستہ چنیں۔ اور اس والیٹائل انوائرمنٹ میں، ایک غیر یقینی کی فضا میں، پاکستان ایک آئیڈیل سچویشن پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی امریکہ اور چین دونوں کے قریب ہے۔ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا۔ دوسری طرف چائنا، وہ بھی پاکستان کو بہت عزیز سمجھتا ہے۔ خود ڈاکٹر وکٹر گاؤ پبلکلی آن دا ریکارڈ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان ماضی میں بھی ایک کردار ادا کر چکا ہے امریکہ اور چین کے درمیان، اور اب کیوں نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کو جو اس وقت حیثیت بین الاقوامی سٹیج پر ملی ہوئی ہے، وہ بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ تو یہ پاکستان کے دشمن کے لیے ہی صرف ایک بری خبر نہیں ہے، بلکہ بہت سے پاکستان کے دوستوں کو بھی وہ یعنی اس پوزیشن کو رشک یا حسد سے کو دیکھ رہے ہوں گے نا، دوستوں کو بھی تکلیف ہوگی، دشمنوں کو تو ہے ہی ہے۔ تو اس غیر معمولی پوزیشن کو جو پاکستان میں دنیا کے سٹیج پہ اس وقت ملی ہوئی ہے، اس کے خلاف دوست بھی متحرک ہوں گے جس میں کوئی خبر نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ دوستوں کی بھی ان کو امداد حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ اتنا بڑا چیلنج اور اتنی بڑی ایک سینٹرل سٹیج پاکستان کو ملے گا، تو پہلی چیز جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اپنے اندر سٹیبلٹی موجود ہے یا نہیں، کیا وہاں پہ گورننس موجود ہے یا نہیں، وہاں پہ اکانومی کے کیا حالات ہیں، اور پاکستان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انڈائریکٹ اگر کوئی اٹیک ہوگا تو پاکستان کے اندر سے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہی تھا، ورنہ اگر ہارڈ اسٹیٹ کی طرف نہ چلتے اور ظاہر ہے کہ ایک روزانہ انتشار اور فساد یہ جاری رہے گا، تو جو پاکستان کو بیرونی اس وقت ورلڈ اسٹیج پہ جو جگہ ملی ہوئی، یہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ اس پر حملہ آور ہوں گے سارے دوست بھی دشمن بھی، یہ اس آئیڈیل سچویشن کے اوپر۔ تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ جن لیڈرز کو سزا ہوئی ہے 10-10 سال کی، ظاہر ہے کہ کسی کی سزا پر خوش ہونا یہ کوئی ڈھول بجانے والی، یہ تو کوئی یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیز دیکھ کر ہمیں حاصل، یعنی خوشی کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عبرت اور نصیحت یہ ضرور انسان کو، ہر کسی کو، تاریخ کے طالب علم کو حاصل کرنی چاہیے کہ ایک مقبول جماعت، ایک مقبول آپ کا یہ گروپ، اس کا لیڈر اگر آپ آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑیں اور وہ آگے سے نارمل نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ 1978 کا واقعہ ہے، یہ بہت مشہور گروپ پیپلز ٹیمپل کے نام سے گروپ تھا۔ جم جونز اس کا گروپ لیڈر تھا۔ تو اس نے فائنلی پھر خودکشی کر لی، اور اس کے ساتھ جو 900 پیپل جو اس کے بالکل ڈائی ہارڈ لوگ تھے، یہ نومبر 1978 کا واقعہ ہے، اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے کہنے پر 900 لوگوں انہوں نے بھی خودکشی کر لی۔ میسیکر، ایک سوئسائڈ میسیکر کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، یعنی پیپلز ٹیمپل اس کے، یعنی یہ اس کا نام تھا۔ جم جونز اس کا لیڈر تھا۔ ایک اور بعد میں جو 1997 میں ایک مارشل ایپل وائٹ ہوا کرتا تھا، اس نے گروپ بنایا تھا ہیونز گیٹ، اور اس کے بڑے فالوور تھے بالکل جانسار۔
اور اس نے بھی اپنے جاننے والوں سمیت 40 کے قریب لوگ تھے، اس نے خودکشی کا حکم دیا، خود بھی کر لی، ان کو بھی خودکشی کروا دی. تو اس طرح کی اور بھی درجنوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ مقبول لیڈرز جن کے اس طرح کے فالوورز ہوتے ہیں ان کا انجام کو عام طور پہ اچھا نہیں ہوتا. یہ عبرتناک مثالیں ہیں تاریخ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کو جن کو سزائیں ملی ہیں 10-10 سال کی، ان کو دیکھ کے یہ یعنی جو، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ اس وقت 9 مئی کا واقعہ ہو یا اس کے بعد کے واقعات ہوں اور اس کے نتیجے میں پھر ملنے والی سزائیں ہوں، کتنے نوجوانوں کے مستقبل برباد ہو گئے، کتنوں کے خاندان اجڑ گئے، کتنے جو ہیں وہ اب مقدمے بھگتیں گے، سزائیں بھگتے چل، یعنی ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہیں، ایک ایسے لیڈر کے پیچھے لگ گئے ہیں جہاں جذبات ہیں، جہاں جادو ٹونے ہیں، جہاں کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن وہ لگ گئے ہیں. اب اس کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں بیان کر دی ہیں. ان کی یاد آتی ہے دیکھ کے. تو اللہ رحم کرے کہ اسی ایسے سانحے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے، لوگوں کو بچائے. لیکن یہ اس طرح کی جو جذباتیت اور جنونیت ہے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ آپ حملہ کرنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کے نتائج کا اندازہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اتھارٹیرین سٹیٹس جس کو کہتے ہیں، یعنی چائنا ہے یا یو اے ای کے ممالک ہیں یا سعودیہ ہے یا ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے یا ادھر ایران ہے، جہاں سخت گیر یعنی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بغاوت کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس پر بچہ بچہ جانتا ہے. کہ ایک آدمی اگر بادشاہ کے خلاف یا حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو کہ میں اسلحے کے زور پر اور طاقت کے زور پر تخت مجھے چاہیے، تو ان تمام ممالک میں تو مدت پہلے اس طرح کے ہر ایک چن چن کے اس طرح کے لوگوں کو یعنی معافی نہیں کیا جاتا سر. ایسے ان کے لیے سزائیں، مقدمے کا تکلف ہی نہیں ہوتا، ان کے بس سیدھا گولی. یہ ہے اتھارٹیرین سٹیٹس. اچھا اب آپ آ جائیے کہ تھوڑا لبرل اور سیکولر کنٹریز جو انسانی آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو یورپ میں زیادہ آپ کو مل جائیں گے. ریاست کے خلاف مسلح بغاوت یہاں بھی برداشت نہیں ہوتی، برطانیہ میں بھی نہیں ہوتی. ایک بہت مشہور کیس ہے، شبانہ بیگم اس خاتون کا نام ہے، بچی جو کہ بہت کم عمر میں لڑنے چلی گئی سیریا میں اور برطانوی افواج کے خلاف لڑی. بچی تھی وہ. کچھ بچیاں یہاں سے اٹھیں، ذہنی طور پر ان کو برین واش کیا گیا، شادیاں کرنے وہ چل پڑی، جہاد کرنے چل پڑی. اس کے بعد انہوں نے معافیاں مانگی، کچھ تو خیر کام آ گئی. ناروے سے بہت سی بچیاں گئیں، وہ پھنس گئیں، کچھ کام آئیں، کچھ جیلوں میں گئیں، کچھ زندگی سے گئیں. ان میں سے ایک شبانہ بیگم جو یعنی بنگالی ہے، ان کی اوریجن بنگلہ دیش کی ہے. تو اب برطانیہ نے ان کی سٹیزن شپ واپس لے لی ہوئی ہے اور وہ سالوں سے کمپین کر رہی ہے کہ مجھے برطانیہ واپس بلا کے جیل میں ڈال دو. اب اس کے بعد وہ سٹیٹ لیس ہے، اس کے پاس کوئی ریاست ہے ہی نہیں اس کی. وہ مستقل کمپین کر رہی ہے کہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھو لیکن برطانیہ کی جیل میں رکھو. لیکن برطانیہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. سٹیزن شپ واپس لے لی ہے. بڑا شور اٹھا یہاں ہیومن رائٹس کا کہ بچی تھی 15 سال کی تھی، اس کی معاف کر دیا جائے. نہیں معافی اس کو مل رہی. تو یہ وہ جرائم ہیں جن کا، اور یہی افسوس کی بات ہے کہ ایک گروپ کا لیڈر جو ہے وہ صرف جادو ٹونے کی وجہ سے اپنا جو حال سو ہے، لیکن ماننے والوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ہوش کی دعا کرنی چاہیے.